وہ لوگ تو بس دو عیدیں جانتے ہیں، ایک عید فطر جس پہ فطرہ ملتا ہے، ایک عید قربان جس پہ کھانے کے لیے گوشت مل جاتا ہے۔ بھائی یہ دونوں عیدیں ہیں، یہ دونوں مسلمانوں کی عیدیں ہیں۔ عید غدیر اسلام کی عید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، باقی یمن والے یمن گئے، بصرہ والے بصرہ گئے، کوفہ والے، باقی جتنے شہروں والے تھے، کوفہ تو اس وقت شہر نہیں بسا تھا، عراق والے عراق گئے۔ حضور پاک جب مدینہ آئے تو سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ چند لوگوں کی کچھ بات پہ اوپر نیچے ہو گئے۔ ساتھیوں میں حج کا سفر ہو تو بعض چیزیں ناموافق مزاج پہ بھی ہو جاتی ہیں، تو دو چار دوستوں میں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک یہ بات پہنچی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تنبیہ فرما کر فرمایا کہ اگر مجھے آپ دوست سمجھتے ہو نا تو حضرت علی کو بھی دوست سمجھو۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، مجھے دوست مانتے ہو تو حضرت علی کو بھی دوست ماننا پڑے گا۔ یہ اعلان حضور پاک نے کہاں کیا؟ خم ایک وہ تھا، کنواں تھا اور غدیر علاقہ تھا، اس جگہ بیٹھ کے فرما دیا۔ اتنی سی بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اعلان خلافت ہے۔ بھئی اگر اعلان خلافت جتنی اہم بات ہے تو یہ اس خطبے میں کیوں ارشاد نہیں فرمائی گئی جہاں پر دین مکمل ہو گیا تھا؟ نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں، علی اس کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ نبی پاک حج سے واپس آ رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غدیر خم ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، وہاں پر پہنچے نا تو یمن والوں نے ادھر جانا تھا اور مدینے والوں نے مدینے آنا تھا۔ تو ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت علی کی کوئی شکایت لگائی، تو آپ اس وقت یمن کے قاضی تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے نا ان کے جواب میں یہ کہا حضرت علی کا بازو پکڑ کے من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے علی سے بھی محبت کرے۔ صرف اتنی بات، یہ صرف ان کو یہ کہا گیا کہ جب تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے علی سے بھی محبت کرو۔ نبی پاک علیہ السلام صرف یہ بتا رہے تھے اور لوگوں نے اس کو عید بنا لیا۔ اور عید کس بات کی کرتے ہیں یہ رافضی لوگ؟ یہ کہتے ہیں کہ اس دن ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں اعلان کر دیا تھا کہ آپ پہلے خلیفہ ہیں اور آپ کی ولایت کا اعلان ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ خلافت کا اعلان کرنا تھا تو نبی پاک وہاں کرتے جہاں سارے صحابہ اکٹھے تھے، اور وہ تو حج کے موقع پر تھے۔ تو نبی پاک جب سارے چلے گئے اور چند ہزار بندے آپ کے ساتھ تھے، نبی پاک نے اس وقت اعلان کیوں کیا؟ اور پھر اگر یہ خلافت کا اعلان تھا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ، انہوں نے ساری زندگی کیوں نہیں کہا کہ نبی نے میری خلافت کا اعلان کیا تھا تو تم کیوں نہیں مان رہے؟ اور اگر یہ خلافت کا اعلان تھا تو 12 اماموں نے کبھی کیوں نہیں اس پر بات کہی ہے؟ دوسری بات کہ یہ جی ولایت کا اعلان ہے، او بھائی جان ولایت بمانا محبت ہو تو پھر تو یہ بات ہم بھی مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی مہر منیر پڑھیں، آپ نے بھی فرمایا کہ اس حدیث پاک سے فقط حب علی کا معنی مراد لیا جا سکتا ہے، نہ خلافت کا معنی ہے اور نہ کوئی اور معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ محبت علی کا بیان ہو رہا ہے، اور کون بد نصیب ایسا ہے جس کے دل میں علی کا پیار نہ ہو؟ سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں 4 یاروں کا بھی پیار ہوتا ہے، پنجتن پاک کا بھی پیار ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں پیار نہیں تو ہم اس کو سنی مانتے ہی نہیں ہیں، یاد رکھیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں آپ کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے تو کیا آج سے پہلے حضرت علی ولی نہیں تھے؟ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو کہ حضرت علی کی ولایت کا اعلان ہے، علی تو پیدا ہوتا ہی ولی تھا، بلکہ علماء نے لکھا ہے عالم ارواح میں بھی اللہ نے ان کو چنا ہوا تھا۔ اور پھر اگر یہ کہا جائے کہ نبی پاک نے ہاتھ کھڑا کیا اس لیے عید ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے، میں آپ کو ترمذی شریف میں دکھاتا ہوں، نبی پاک اپنے گھر سے باہر نکلے، ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا، دوسرے میں حضرت عمر کا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام آپ کو جب صحابہ نے دیکھا تو مسکرائے، بڑے خوش ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا آج منظر دیکھ کے تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ یہ میں مفہوماً سنا رہا ہوں۔ تو فرمایا اس منظر کو یاد رکھ لو، جیسے آج میں بڑا خوش ہوں میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر ہے اور عمر ہے، فرمایا اسی طرح ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت والے دن جب میں محمد اٹھوں گا اور حشر میں آؤں گا تو ایسے ہی آؤں گا، ایک طرف میرے ابو بکر ہوگا دوسری طرف میرے عمر ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ پکڑنا
یہی عید کی علامت ہے، تو پھر اس دن عید کون منائے گا جس دن حضرت ابو بکر عمر کا ہاتھ پکڑا تھا؟ اور پھر میں کہتا ہوں اس سے بھی بڑی ایک عید بنتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جس دن نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر تھے تو آپ نے سفیر بنا کے حضرت عثمان غنی کو مکے میں بھیجا تھا، اور جب یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو نبی پاک نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں بیعت کر رہا ہوں۔ یار اگر کسی اور کا ہاتھ اٹھ جائے تو اس پر تو عید ہے، تو اگر نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ دے۔ التاریخ فی الکامل کے اندر اس بات کو باقاعدہ لکھا گیا کہ یہ معز الدولہ نامی بندہ تھا جس نے اس گندی بدعت کو ایجاد کیا، اور یہ گندا رواج گھڑا ہے کہ اس دن میں کھانے پکائے جائیں اور چراغاں کی جائے اور بتایا جائے کہ حضرت علی کی ولایت کا اعلان تھا۔ تو یہ تو 300 سال بعد کی واردات ہے، تو میں نے کہا 300 سال بعد والوں کو پتا چل گیا ہے کہ یہ خلافت و ولایت کا اعلان ہے، نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کو نہیں پتا چلا تھا؟ کسی نے صحیح کہا، اے عثمان جو تیری شہادت پہ خوشیاں منائیں، اللہ کرے وہ بھی روئیں اور ان کی نسلیں بھی روئیں۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ ان کے نزدیک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان تھا۔ رافضیوں کے نزدیک جو انہوں نے جعلی طور پر مانا بنایا ہوا ہے، اب مولا تو ان کو ہم بھی مانتے ہیں، مگر ان کو پہلا خلیفہ مانے تو پھر سارے صحابہ پہ الزام آتا ہے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، مولا علی سمیت، کہ خلیفہ اول کوئی اور تھا تو انہوں نے خلافت کیوں چھینی اس سے؟ پھر قرآن کے قرآن ہونے پر اعتراض آتا ہے کہ جس بندے نے جمع کیا، معاذ اللہ اگر وہ غاصب تھا تو اس کا اکٹھا کیا ہوا قرآن کیسے معتبر رہ جائے گا؟ عید غدیر منانے والوں حیا کرو، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ سنی کا ایمان ہے اور سنی کا یہ اعلان ہے، من کنت مولا کا یہ اعلان ہے کہ جو یہ مناتا ہے وہ جہنم کا نشان ہے۔ اب کتنے مینڈک بلوں سے نکل آئیں گے، یہ جلالی نے توہین کر دی، یہ کر دیا، یہ بغض علی ہے۔ ایسے کروڑوں کو میں جوتے کی نوک کے نیچے رکھ کے کہہ رہا ہوں، کروڑ گالی دو جلالی کو، مگر دین نبی کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا۔